کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک قصہ نہیں ہے۔ واقعات تاریخ میں بہت ہوئے جو تاریخ کا حصہ بن گئے، اموات تاریخ میں بہت ہوئیں جن کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا جتنا ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یہ بولا جائے کربلا اس لیے یاد کی جاتی ہے کیونکہ کربلا میں بے دردی سے انسانیت کا قتل ہوا، تو قتل تو ورلڈ وار 1 میں بھی ہوا تھا، ورلڈ وار 2 میں بھی ہوا تھا کہ 1 سیکنڈ میں بم پھینکا گیا، 65,000 لوگ مارے گئے، دوسرے بم میں 95,000 لوگ مارے گئے، لیکن کسی کے غم کو اس طرح یاد نہیں کیا جاتا جس طرح کربلا کے غم کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک جنبش، ایک موٹیویشن ایکٹیویٹی کا نام ہے، کربلا معاشرہ سازی کا نام ہے۔ ہم لوگوں کو اس لیے فرش عزا پہ جمع نہیں کرتے کہ ان کو قصے سنائے جائیں، ان کو کربلا کی کہانیاں سنائی جائیں، ان کو یہ بتایا جائے کہ کربلا میں امام حسین کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا تھا، تو قصے سنانے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اس کربلا کے واقعے کو صرف اسٹوری اور قصے کی حد تک محدود کر دیا جائے تاکہ اس کے اندر سے وہ ریولیشن، وہ سویلائزیشن، وہ تمدن اور تمدن سازی جس کی کوشش امام خمینی نے بھی کی۔ اگر انقلاب اسلامی آیا تو کربلا کی وجہ سے آیا، اگر قومیں متحد ہوئیں تو کربلا کی وجہ سے، اگر عراق دشمنوں کے چنگل سے نکالا گیا تو یہ کربلا کے نتیجے میں نکالا گیا۔ تو جو قومیں کربلا سے سیکھتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، جو قومیں صرف واقعات کے پیچھے رہتی ہیں ان قوموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیونکہ اگر واقعہ بولا جائے تو دشمن یہی اعتراض کرے گا کہ بھائی ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیوں کرتے ہو، ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے اتنا نظر و نیاز، علم کشائیاں، تابوت کا بنانا، دیگوں کا اترنا، خطیبوں کا بلانا، مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، ان تمام تر چیزوں میں فائنینشول اخراجات اور پیسہ لگتا ہے کہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہو، کروڑوں قیمت میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اربوں قیمت میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو جمع کرتے ہو ایک قصہ سنانے کے لیے۔ علماء فرماتے نہیں، یہ قصہ نہیں ہے۔ اگر قصہ ہوتا تو خدا قرآن میں نے عرض کیا اتنے قصے نہ سناتا۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، تو خدا قرآن میں قصے کیوں بتا رہا ہے؟ تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں آیت رکھی، خدا کہتا ہے حبیب میں اگر رسولوں کے اور نبیوں کے قصے تمہیں سناتا ہوں تو اس کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قصوں کو سن تاکہ تمہارا ایمان، تاکہ سننے والوں کی حق کی راہ پہ چلنے کی ہمت آگے بڑھے کہ دیکھو موسیٰ کا قصہ پڑھو کہ آگے دریا ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، لیکن اس قصے پڑھنے سے توحید پہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس قصے کے پڑھنے سے اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ قصہ پڑھ نمرود کا، نعرے نمرود کا، اور پتا کہ ابراہیم کی توحید کتنی مضبوط تھی۔ تو قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ دلوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، میں نے کہا اور بھی قومیں ہیں کہ جن کے لوگ جب مارے گئے تو انہوں نے علم بغاوت کو بلند کر دیا۔ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، 4-5 لوگ اٹھ گئے، یا ان کچھ لوگوں پہ اگر ظلم بھی ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا بن گئے؟ ملک دشمن بن گئے، بغاوت کا علم بلند کر دیا، اپنے ملک سے اور ملکی اداروں سے دشمنی پہ اتر آ گئے۔ لیکن یاد رکھو جب سے پاکستان بنا ہے شیعہ قوم کے جوان بھی مارے گئے، انجینئر بھی مارے گئے، اس قوم کے ڈاکٹر بھی مارے گئے، اس قوم کے شیرخوار بچے بھی مارے گئے، گلے بھی کاٹے گئے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس قوم نے کبھی بھی علم بغاوت بلند نہ کیا۔ اگر کربلا نہ ہوتی شاید یہ جوان باغی بن جاتا۔ یہ کربلا ہے جس نے جوان کو حب الوطنی کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے صبر کا درس دیا ہے، یہ کربلا ہے جس نے ایثار کا درس دیا ہے۔ اہل بیت پہ ظلم ہوا، اسلام کے خلاف علم بلند نہیں کیا، جو ظلم کرتے تھے ان کے خلاف علم کا نام بلند کیا۔ اور ہر زمانے میں شیعوں نے ظالموں کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہے لیکن وطن سے کبھی دشمنی نہیں کی، مٹی سے کبھی دشمنی نہیں کی، کیونکہ یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ تو اگر مجلسیں نہ ہو، محرم اور سفر نہ ہو تو نوجوانوں کی تربیت کیسے ہو؟ کیونکہ تم نے تو تربیت کرنے کا کوئی بندوبست تو کیا ہی نہیں ہے۔
ٹی وی شیطان کے حوالے، سینما شیاطین کے حوالے، پورا معاشرہ اور میڈیا تم نے شیاطین اور شیطانی قوتوں کے حوالے کر دیا ہے، تو اگر قوم کے لیے کوئی تربیت کے بندوبست کرنے کا سبب بنتا ہے تو حسین نے اپنی مجلس کے ذریعے قوموں کو پروان چڑھانا سکھایا ہے۔